گھر میں حیدر کے درو بام کو روتا دیکھا، میت زہرا پہ بچوں کو تڑپتا دیکھا۔ کوئی بچہ نہ کبھی ماں کا جنازہ دیکھے، سامنے آنکھوں کے مادر کو نہ گرتا دیکھے، آل زہرا نے مگر سانسوں کو رکتا دیکھا، میت زہرا پہ بچوں کو تڑپتا دیکھا۔ گھر میں موجود ہے مار، صدا دیتی نہیں، سامنے بچے ہیں سینے سے لگا سکتی نہیں، بے بسی کا نہ کبھی ایسا نظارہ دیکھا، سامنے آنکھوں کے ماں کے قدموں تلے جنت کا اثر دیکھا ہے، اور ماں کی تکلیف پہ دل آہو بکا کرتا ہے، کیسے پھر بیٹے نے منہ پر وہ تماچا دیکھا، میت زہرا پہ بچوں کو تڑپتا دیکھا، سامنے مولا کے زہرا پہ ستم کرتے رہے، ارے سامنے زہرا کے مولا پہ ستم کرتے رہے، یوں قصہ اور ولا کو تھا تڑپتا دیکھا، میت زہرا پہ بچوں کو تڑپتا دیکھا، آنکھوں سے مولا نے جلتی ہوئی لکڑی دیکھی، ہر روز پڑتی ہے نظر در پہ علی مولا کی، روز زہرا کو وہاں ٹھوکریں کھاتا دیکھا، میت زہرا پہ بچوں کو تڑپتا دیکھا، جب خیال اسی کا سرے شام چلا جاتا تھا، ارے فاطمہ زہرا کا دل غم سے پھٹا جاتا تھا،
سوختر کا خیالوں میں برہنا دیکھا میت زہرا پہ بچوں کو تڑپتا دیکھا گھر میں حیدر کے درو بام کو روتا دیکھا میت زہرا پہ بچوں کو تڑپتا دیکھا. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا وہ لوگ حبیب کہہ دو کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو صرف اور صرف وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو صاحبان لب عقل خالص ہوں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے پاس پیور اور بغیر کسی آلودگی کے بہترین وزڈم اور عقل اور حکمت اور دانائی رکھتے ہیں. نصیحت صرف وہ لوگ لے سکتے ہیں. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جو علم نہیں رکھتے؟ نصیحت صرف وہ لوگ لے پاتے ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، یعنی جو عقل خالص رکھتے ہیں. اولو الالباب معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اس سے مراد ہمارے سچے چاہنے والے ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے اس سے مراد ہم ہیں، اور جو بالکل جو علم رکھتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہم کو نہیں مانتے. کہ جو جناب سیدہ کا خطبہ محیر العقول ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی کہ جب اس خطبے کو دیکھتا ہے. اور میں یہیں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو دین پر اعتراض کرتے ہیں، دین پر حملے کرتے ہیں، یا دین کی بہت سی چیزیں ان کو پسند نہیں ہیں، دین مانتے ہیں خدا کو، اللہ کو، رسول کو، لیکن وہ لوگ دین کو سمجھتے ہیں کہ کچھ اٹھک بیٹھک کا مجموعہ ہے، حج پہ چلے جائیے، عمرہ کر لیجئے اور یہ تمام کام. تو وہ چیز کہ جس کی بنیاد پر ہم دین کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں،
وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ ہے ذات ائمہ معصومین۔ یہ جو میں نے کہا مجبور ہو جائیں، یہ اس معنوں میں نہیں ہے کہ تھوپ دیا جائے، تحمیل کیا جائے، امپوز کیا جائے تلوار، ڈنڈے، لاٹھی اور پستول اور بندوق کے زور پر، بلکہ مجبور ہو جائیں یعنی کہ آپ کے پاس اس بات کو کہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو کہ دین حق وہی ہے، دین حق وہی ہے کہ جس کے بارے میں سیدہ گفتگو کریں، جناب امیر گفتگو کریں، امام سجاد گفتگو کریں، چھٹے اور پانچویں امام گفتگو کریں، امام رضا علیہ السلام گفتگو کریں، کیونکہ دین کی چیزوں کا تعلق غیب سے ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر کہ دین کی چیزوں کا تعلق غیب سے ہے۔ پردہ اس طرح سے کرو، خمس اس طرح سے دو، نماز یوں پڑھو، یہ چیز نجس ہے، یہ چیز پاک ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں غیب سے آئی ہیں۔ تو غیب سے جو یہ چیزیں آئی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنے علم کا اظہار اس طرح سے کریں، اپنے علم کو ایکسپوز اس طرح سے کریں، اپنے علم کو ارسال اور اپنے علم کو ارایہ، اپنے علم کو ایکسپوز، اپنے علم کو پریزنٹ اس طرح سے کریں کہ اس انسان کو دیکھ کر خدا کے وجود پر یقین آ جائے، رسالت پر یقین آ جائے۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، رسول خدا کی رسالت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے اس انداز سے گفتگو کی۔ اب ذرا اس بات کی طرف چلیے کہ پروردگار عالم کو کس طرح سے سیدہ اور نبی کریم کو اور خلقت الہی کو اور مخلوق کو، خوب توجہ کیجیے گا، چار باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ توحید پر گفتگو فرمائی، دوسری چیز رسالت پر گفتگو فرمائی، تیسری چیز خدا کے کاموں پر گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد ان تینوں چیزوں پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ 6 وجوہات بتائیں کہ جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا۔ میں یہاں سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں تمہید کے طور پر، آپ حضرات توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ دیکھیے، ہم جب ایک بات کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، تو ہم خوب توجہ کیجئے گا کہ دین کا وہ زاویہ سیدہ جس طرح سے سمجھانا چاہتی ہیں، دین کا وہ زاویہ کہ جس طرح سے جناب امیر سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ دین کو کس طرح سے پریزنٹیبل بنایا جائے، دین کو کس طرح سے قابل تعریف بنایا جائے، دین کو کس طرح سے پیش کرنے کے لائق بنایا جائے۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، گوشت، غلہ، اناج، دالیں، گندم، یہ سب چیزیں ہیں، یہ بوری میں پڑی ہوتی ہیں۔ قصائی کی دکان پہ گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے، فریج میں، فریزر میں، اس کے ریفریجریٹر میں۔ آپ سے کہا جائے اس کو کھا لیجیے گوشت کو، آپ کہیں گے نہیں کھا سکتے مولانا، عجیب مسئلہ ہے، نہیں کھا سکتا کوئی انسان۔ اچھا، دالیں، چاول، گندم، غلہ، اناج، ویٹ، کارن، یہ سب، جو، اس کو کھا لیجیے، اس میں پروٹین ہوتا ہے، گوشت میں پروٹین نہیں کھا سکتے۔ تو جب وہ باورچی خانے میں آتا ہے اور ایک ماہر پکانے والا اس کو پریزنٹیبل بناتا ہے، ڈائجسٹیبل بناتا ہے آپ کے مزاج کو دیکھ کر۔ آپ دنیا میں مختلف مقامات پر سفر کرتے ہیں، مسافرت کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کے کھانے پیٹ بھر کے بھی کھائے تو طبیعت میں گرانی محسوس نہیں ہوتی ہے، معدے میں اذیت نہیں ہوتی ہے، مسالے بڑے مناسب انداز سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو باورچی ہے نا، جو پکانے والا ہے، یہ انسانی مزاج کو سمجھتا ہے، موسم کو سمجھتا ہے، بڑا ماہر باورچی ہے۔ لہٰذا وہ گوشت جو ریفریجریٹر میں ٹنگا ہوا تھا، آویزاں تھا، اس کو پکا کر خوشنما انداز سے، حضور دیکھیے، اگر آپ گوشت کو پکائیں بڑے مزے کا ہو لیکن شکل بدنما ہو، کوئی نہیں کھائے گا، برتن خراب ہو، گھناؤنا ہو، کوئی نہیں کھائے گا، ماحول اچھا نہ ہو اطراف کا، آپ بہترین کھانا پکائیے، کوڑے کے ڈھیر کے پاس کسی کو دے کے بیٹھ کے کھائیے، وہ نہیں کھا پائے گا۔ یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی جب کھانے کا لطف آئے گا۔ یہ کھانے پینے کی بات میں نے اپنے بچیوں کے لیے کی۔ اب ایک علمی بات کر دوں، البتہ یہ بھی علمی بات ہے، انسانی نفسیات سے تعلق ہے۔ اب ایک علمی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مسئلہ ہے صاحب، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، الجبرا کے قوانین، تھیورمز ہیں، جیومیٹری کے، ٹریگنومیٹری ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، بلیک ہولز ہیں۔ ہمارا تو شعبہ نہیں ہے، لیکن ہم نے بھی بہرحال اڑتے اڑتے کہیں ادھر ادھر سے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے، تو مثالیں دے رہا ہوں۔ اتنے مشکل موضوعات ہیں، نیورو سرجری ہے، ہیومن ایناٹومی ہے، میتھمیٹکس، کیمسٹری، یہ سب چیزیں آپ گنتے جائیے، اکاؤنٹنگ، بزنس مینجمنٹ، فائنانس، ملک کا بجٹ کس طرح سے بنتا ہے، یہ عجیب پیچیدہ موضوع ہیں بڑے۔ اب آپ کو میں نے کہا سرکار آپ مجھے سمجھائیے، اب اس طرح سے وہ سمجھائے کہ حقیقتاً مجھے سب چیز سمجھ میں بھی آ جائے، میری عقل کے مطابق بھی ہو،
اور میں زندگی میں وہ جو علم مجھے دیا گیا اپنی پوری میری لا علمی اور نادانی کی اور جہالت کے باوجود جو اس عالم نے مجھے علم دیا وہ زندگی بھر میرے کام آتا رہے، تو اب آپ اس عالم کو صرف عالم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کہیں گے کہ اس کو علم تھا، بھرپور علم تھا، اس نے اس علم کو ہضم کیا ہوا تھا، اور یہ انسان اس جاہل اور نادان کے مزاج سے واقف تھا، روح کی گہرائی میں اتر کر اس نے عالم غیب کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر ہم سیدہ کے خطبے کو جا کر دیکھیں تو جس طرح سے سیدہ نے توحید کی حقیقتوں پر گفتگو فرمائی، خلقت الہی پر گفتگو فرمائی، تخلیق الہی پر گفتگو فرمائی، 28 کے قریب احکام شریعہ پر گفتگو فرمائی، نبی کریم کی رسالت پر گفتگو فرمائی، اور کس طرح سے گفتگو فرمائی ہم آج اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، خدا کے وجود کی ایک دلیل ہیں، لیکن کون سا وجود؟ دیکھیے ایک دفعہ آپ خدا کے وجود کو، اب یہاں سے میں اس موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ اہل بیت نے خدا کا تعارف کس طرح سے کروایا، اہل بیت کا خدا، اس کا انٹروڈکشن کس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ خدا کو آپ ثابت کرتے ہیں فزکس اور کیمسٹری کے ذریعے، میتھمیٹکس کے ذریعے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے ذریعے، کسی بھی سائنس کے مضمون، کسی بھی سائنس کے ٹاپک کے ذریعے خدا کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ خدا ہے تو خدا، لیکن وہ خدا کہ جس سے آپ کو محبت ہو جائے۔ بڑا ایک مرحلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم کو محبت الہی کے مرحلے پر لے کر آنا چاہتا ہے۔ اس خدا کو آپ بیان کس طرح سے کریں گے؟ ارسطو نے خدا کو ثابت کیا، افلاطون نے خدا کو ثابت کیا، سقراط نے خدا کو ثابت کیا، صاحب تمام حکماء نے خدا کو ثابت کیا، تمام مسلمان فلاسفہ، تمام غیر مسلم فلاسفہ کہ جو خدا کے وجود پر گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے خدا کے وجود کو ثابت تو کر دیا، لیکن کس طرح سے ثابت کیا؟ صاحب ایک سیارہ ہے نیپچون، ایک ہے پلوٹو، ایک ہے یورینس۔ اب تو کہتے ہیں کہ پلوٹو کو سیارے کی لسٹ سے نکال دیا گیا، ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ، خیر بہرحال چاند، سورج، ایک ہے کائنات میں ایک چیز ہے تو اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کے مرحلے پر آئیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبت خدا ہر صوفی، درویش، فقی، مفسر، محدث، قطب، ابدال، عارف، تمام کے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب سے پوچھئے، ہر مذہب ماننے والے سے پوچھئے، خدا سے محبت کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب اہل بیت نے پروردگار عالم کی ذات کو ثابت بھی کیا، پروف بھی کیا۔ کس طرح سے پروف کیا؟ اگر اہل بیت خدا کو ایک حقیقت ہے کائنات میں جس کا نام خدا ہے، اس طرح سے پروف کریں، فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے ذریعے پروف کریں کہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ نہ ہو، جس کا آپ کے ساتھ کوئی ایموشنل، آپ کی کوئی ایفیلیشن نہ ہو، ایموشنل انکلینیشن نہ ہو، اس کے دل میں آپ کے لیے عشق اور محبت نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو یہ خدا وہ خدا نہیں ہے جو قرآن کا خدا ہے۔ اہل بیت کی دو ذمہ داریاں دی خداوند تبارک و تعالیٰ نے، بہت ساری ذمہ داریاں اہل بیت کی، لیکن ابھی میں ان دو ذمہ داریوں پر گفتگو کر رہا ہوں کہ خدا کے وجود کو ثابت بھی کریں اور اس طرح سے ثابت کریں کہ میتھمیٹکس کی حقیقت کی طرح نہ ہو، سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1، یا مختلف جو چیزیں بچے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں ہو۔ سب آپ کو محبت ہے سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1 سے، آپ کو ٹریگنومیٹری سے کہ فلاں لا سے محبت ہے، محبت نہیں ہے، آپ کو دلچسپی ضرور ہے، لیکن محبت ماں سے کرتا ہے، باپ سے کرتا ہے، رشتہ داروں سے کرتا ہے، انسان اپنی ذات سے کرتا ہے۔ اس طرح سے محبت، اس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے کہ جہاں خدا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے وجود کو ثابت کریں، ایک ایسی ریالٹی اور حقیقت کی طرح ثابت نہ کریں کہ صاحب بس خدا ہے، خدا کا وجود ہے، بلکہ اس طرح سے ثابت کریں کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ خدا ہے، ہر سائنس کے ذریعے خدا کا وجود ثابت ہو اور آپ کے دل میں خدا کی محبت بھی آئے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی رمق ہے، وہ خدا سے بڑی شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اس خدا کو نہ جس کو آپ چکھ سکیں، وہ خدا نہ دیکھ سکیں، نہ سونگھ سکیں، نہ چھو سکیں، نہ سن سکیں، جو 5 سینسز سے ماورا ہے، جو حواس خمسہ سے ماورا ہے، اس کو کس طرح سے بتایا جائے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اسے مانیں بلکہ محبت بھی ہو جائے۔ محبت ہوتی ہے اچھی آواز کو سن کے، اچھی خوشبو کو سونگھ کے،
اچھے کھانے کو چکھ کے، اچھی چیز کو دیکھ کر، اچھی چیز کو، کسی خوبصورت مخمل کے کمبل کو، مخمل کے بچھونے کو چھو کر خدا کو نہ چھوا جا سکتا ہے، لہذا چھونے کی حس سے ماورا ہے، خدا کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، لہذا دیکھ کر خوبصورتی کا سوال ختم ہو گیا، خدا کو چکھا نہیں جا سکتا، چکھ کے خوبصورتی کا سوال ختم ہو گیا، خدا کو سنا نہیں جا سکتا، لہذا سن کر خدا کی آواز کیا ہے؟ کہیں خدا کی آواز نہیں ہے۔ آپ کیسے مترنم اور مدھر اور میلوڈی سن کر خدا سے کے عشق میں مبتلا ہوں گے؟ نہیں سن سکتے، ہے ہی نہیں اس کی آواز، چھو نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، 5 سینسز سے ماورا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا کمال کہ وہ خدا کے جو 5 حواس سے ماورا تھا اس خدا کو ثابت بھی کیا اور آپ کے دل میں محبت بھی ڈالی۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اب چلیے سیدہ کی بارگاہ میں، اگر اس تمہید کو آپ نے سمجھ لیا، ارسطو کا خدا وہی خدا ہے جو ہمارا آپ کا ہے، افلاطون کا وہی خدا ہے جو ہمارا آپ کا ہے، بقراط کا، سقراط کا وہی خدا ہے، کنفیوشس کا وہی خدا ہے جو ہمارا اور آپ کا ہے، گاندھی جی کا خدا وہی ہے جو ہمارا، جناح صاحب قائد اعظم کا وہی خدا ہے جو ہمارا آپ کا، جتنے بھی مفکر، سیاستدان، پولیٹیشنز، تھنکرز، سب کا وہی خدا ہے، جتنے فلسفی ہیں یورپ امریکہ کے، سب کا وہی جو ہمارا آپ کا ہے۔ لیکن سرکار، یہ خدا جب دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے تو پھر کس نے زحمت کی، پھر کس نے تکلیف اٹھائی، اس خدا کو آپ کے دل میں لا کر کے اس طرح سے رکھا جائے کہ آپ اس خدا سے محبت کرنے لگیں۔ یعنی پنجتن ائمہ اطہار چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت کے اسی مرحلے پر آپ آ جائیں کہ جس مرحلے پر وہ ہیں، ان کی شفاعت کے ذریعے۔ ابھی کوئی سوال کرے گا کہ ہم کیسے اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ جو ائمہ اطہار ہیں؟ تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے، آپ ایک بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، 15ویں منزل تک چلے جاتے ہیں لے کر، یہ بچہ 2 سال کا، 1 سال کا، 15ویں منزل تک چلنے کے قابل ہے، 15 فلور، 20 فلور، یہ بچہ لفٹ کا بٹن دبانے کے لائق ہے، یہ بچہ لفٹ میں آ سکتا ہے 2 سال کا؟ اس کا بٹن تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ایک دفعہ اس بچے کا باپ آتا ہے، بڑا بھائی آتا ہے، چچا آتے ہیں، کوئی رشتہ دار آتا ہے، گود میں اٹھاتا ہے، لفٹ کا بٹن دباتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، جاتے ہیں 15ویں، 20ویں، 25ویں فلور پہ چلے جاتے ہیں۔ سوال میرا، یہ بچہ کہاں پر ہے اس وقت؟ 25ویں فلور پر۔ اس بچے کا باپ جو اس کو لایا وہ کہاں پر ہے؟ 25ویں فلور پر۔ دونوں کا مرتبہ ایک ہے؟ جی ایک ہے۔ نہیں سرکار، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہیں آ پاتا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ دیکھو ہمارا ہاتھ مت چھوڑنا، گر جاؤ گے، آپ کہیں سرکار ہم اور آپ برابر ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ شخص یہ کہے گا ہاتھ چھوڑ دیں تمہارا تاکہ تمہیں سبق مل جائے۔ جہاں اس نے ہاتھ چھوڑا آپ لڑکتے ہوئے نیچے گر گئے، ہڈی پسلی چکنا چور ہو گئی۔ تو یہ مطلب تھا اس بات کا۔ تو ائمہ نے محبت ڈالی، کس طرح سے محبت ڈالی؟ آج جناب سیدہ کے خطبے کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ احمدہ بمحامد جمع عن الاحصاء امدھا ونعا عن المجازات امدھا والتفاوت عن الادراک ابدھا، وہ خدا کہ جس کی نعمتوں کو جب تم دیکھو گے تفاوتا، فوت ہو جائے گا تمہارا ادراک اور شعور، تمہارا پرسیپشن، جہاں پہ تم چیزوں کو پرسیو کرتے ہو، تمہارا ذہن، تمہاری عقل، تمہارا شعور، تمہارا ادراک فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، نہیں جا سکتا۔ عن الادراک ابدھا، یہ خدا کی نعمتوں کا سلسلہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، تم آخری مقام تک، لاسٹ ڈیسٹینیشن تک نہیں جا سکتے۔ تم جتنا بھی جانا چاہو گے تمہارا ادراک مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن تم خدا کی نعمتوں کے آخری نقطے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَالتَّفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَالنَّعَا عَنِ الْمُجَازَاتِ أَمَدُهَا، دیکھو تم اگر چاہو کہ یہاں سے گزرنا چاہو یا چاہو کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں تم کچھ کام کرو تو اس کی مدت اتنی طویل ہے، امد یعنی ویلیڈیٹی کی تاریخ، اور زمانے کے ساتھ ٹائم پیریڈ اتنا دور ہے کہ تم بہت دور ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ خوب توجہ کیجئے گا، شہزادی نعوذ باللہ، خاکم بدہن علیہ باللہ، کسی مقرر کی طرح عام یہاں پہ لفاظی نہیں فرما رہی ہیں شہزادی علیہ باللہ، نعوذ باللہ، الفاظ جوڑ کے نہیں لا رہی ہیں۔ یہ خدا کے اس آیت کی گویا یوں کہیے تفسیر ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ یعنی خدا کو حواس اور احساس بشر سے باہر نکال کے اس انداز سے گفتگو کرنا کہ خدا دوبارہ بشر کے احساس اور حواس میں آ جائے۔ توجہ کیجئے گا آپ اس بات پر۔ یعنی ایک طرف بی بی کہہ رہی تم نہیں سمجھ سکتے، کہاں تک ہے وہ، اب آپ کو دور کر دیا خدا سے، دیکھو اپنی حقیقت کو سمجھو،
تم کچھ نہیں ہو۔ اب جب بیوی نے اپنا تیور بدلا اور بیوی کا لب و لہجہ بدلا، اب دوبارہ اس خدا کو کہ جس کو آپ کی معرفت سے بہت دور کر دیا، اب بیوی دوبارہ گفتگو کر کے دوبارہ آپ کے ذہن، آپ کے عقل، آپ کے شعور، آپ کے حواس میں لانا چاہ رہی ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے کلمات کا، یہ رسول اللہ کا معجزہ نہیں ہے۔ کہہ رہا تھا بقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو کا خدا ایک میتھمیٹیکل کیفیت رکھتا ہے، فزکس کا کیمسٹری کا کوئی ایلیمنٹ ہے۔ سب ہیلیم دریافت ہو گئی، ہیلیم ڈسکورڈ ہوئی، آکسیجن ڈسکورڈ ہوئی، کاربن ڈائی آکسائڈ بنائی گئی یا ڈسکورڈ ہوئی۔ آپ کو محبت ہے؟ نہیں ہے صاحب، مجھے مولانا آکسیجن سے بڑی محبت ہے، ایک ریالٹی ہے سائنس کی، لیکن آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اب چلیے سیدہ کس طرح سے فرما رہی ہیں، اب وہ مسئلہ، اب میں مثال مزید دے دوں آپ کو۔ دیکھیے ہم دعا افتتاح پڑھتے ہیں، دعا ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں، وہاں پر امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اسألہ الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی والحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی۔ حمد اس خدا کی، تعریف ہے اس خدا کی ساری جس سے میں جب مانگتا ہوں تو مجھے دیتا ہے، ادعوہ فیجیبنی، اور جب پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی۔ حمد اس خدا کی جو اس طرح سے مجھ سے درگزر کر رہا ہے، اس طرح سے ٹالرنس، پیشنس اور صبر اور بردباری کے ساتھ مجھے اپنی مخلوق میں شامل کر کے رکھ رہا ہے، گویا کہ میرا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اب ہر بات مصیبت ہو چکی ہے، ہر بات کی تفسیر پیش کرنی پڑتی ہے۔ 50 سال پہلے یہ ذہنیت نہیں تھی لوگوں کی۔ اب کوئی کہے گا امام سجاد کے کہاں سے گناہ؟ تو بھائی یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے، آپ سب کے سامنے واضح ہے، امام سجاد کے گناہ نہیں ہے، لیکن امام تعلیم بھی دے رہے ہیں ہم کو دعا، خدا سے گفتگو کرنے کا ڈھنگ اگر امام سجاد نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ اب اس میں تمام چیزیں رکھیں گے آ کر، دیکھیے تو یہ سب چیزیں سمجھ لیجیے۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ مولانا نے کہہ دیا کہ امام سجاد کے گناہ اپنے بخشوانے، کہاں گناہ؟ امام معصوم ہے، زین العابدین، قیامت کے میدان میں آواز لگائی جائے گی۔ تو مولا فرما رہا ہے الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی والحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی والحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی فربی احمد شیء عندی واحق بحمدی۔ حمد اس خدا کی جو ایسا لگتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ حمد اس خدا کی جب بھی اس سے مانگوں دے دیتا ہے، حمد اس خدا کی کہ جب بھی اس سے پکاروں وہ جواب دیتا ہے۔ اور لہٰذا میرا خدا جب ایسا ہے تو اب آپ خوب توجہ کیجئے گا، یہ سید ساجدین ہے، فاطمہ زہرا کا لاڈلا، فاطمہ زہرا کا چہیتا، فاطمہ زہرا کی نسل سے متولد ہونے والا امام، وہ جب خدا کے بارے میں گفتگو کرے گا، اب یہ سقراط، بقراط اور ارسطو اور افلاطون کا خدا نہیں ہے جو ایک سائنٹیفک ریالٹی ہے، فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کی ایک ریالٹی ہے، کائنات کی ایک حقیقت ہے خدا، وہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ جہاں کائنات کی خدا حقیقت ہے وہاں یہ بھی ہے کہ اب امام نے فرمایا فربی احمد شیء عندی واحق بحمدی، اب میرا پروردگار سب سے خوبصورت ترین چیز ہے میری نگاہ میں، اور سب سے زیادہ جو تعریف کے لائق ہے وہ میرا پروردگار ہی ہے۔ اب آپ نے توجہ کی، یہ فرزند فاطمہ زہرا کے الفاظ ہیں کہ کس طرح سے خدا کے وجود کو پیش کر رہے ہیں، خدا کے وجود کو سید سجاد جو پیش کر رہے ہیں آپ کے اور میرے سامنے، وہ کائنات کی ایک ریالٹی کے طور پہ پیش نہیں کر رہے، بلکہ یہ کائنات کی حقیقت بھی ہے، خدا کائنات کی ریالٹی بھی ہے، لیکن اس سے محبت کرنا سیکھو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ خدا سے محبت کیسے کی جاتی ہے کسی میں دم کہ اس طرح سے گفتگو کرے اس خدا کے بارے میں کہ جو 5 حواس سے ماورا ہے، لیکن وہ آپ کو اس خدا کا عاشق کر دے؟ گفتگو دیکھیے کس طرح سے کی۔ اب سیدہ کی بارگاہ میں چلیے دوبارہ، فرمایا پہلا چیز ندبہم، خدا نے پکارا، کس کو پکارا؟ لاستزادتہا، اپنے بندوں کو پکارا خدا نے، کس لیے پکارا؟ میرے بندوں میری نعمتوں کی زیادتی کو طلب کرو، انکریمنٹ طلب کرو، انکریز کرنے کو مانگو مجھ سے کہ پروردگار اور نعمت دے۔ خدا نے پکارا، خوب توجہ کیجئے گا، مجھے امید ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے۔ کیا بات کہی ہے سیدہ نے، واقعا سلام ہے اس شہزادی کو ہماری، اور اس بی بی کو سلام ہے، کیا بات کہی ہے۔ یعنی سیدہ کے تمام فضائل آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ یہ 4 جو لائنیں ہیں نا، لکیریں، یہ جو 4 جملے ہیں بخدا اتنے عجیب ہیں کہ سیدہ، خوب توجہ کیجئے گا، خوب توجہ کیجئے گا، سیدہ غیب میں چھپے ہوئے خدا کو غیب میں رکھتے ہوئے آشکار کر رہی ہیں۔ خدا تمہارا دکھے گا نہیں، سیدہ گویا فرما رہی ہیں،
اور اگر میں یہ کہوں فرما رہی ہیں تو یہ غلط چیز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ خدا تمہارا وہ ہے تم دیکھ نہیں سکتے. آؤ در اہل بیت پہ ان دیکھے خدا کی تمہیں محبت عطا کریں. اب آپ نے توجہ کی کہ جب تک در اہل بیت پہ نہیں آئیں گے آپ، خدا کی محبت آپ کو نہیں ملے گی. آج دسیوں لوگ باتیں کرتے ہیں خدا کی محبت کی. 14 سال پہلے تو کر کے دکھائیے. ابھی رسول خدا کی قبر کی مٹی گیلی ہے اور سیدہ خطبہ دے رہی ہیں. اور میں نے آپ سے کہہ دیا یہ نہ سمجھے کوئی کہ علی نے سکھا کے بھیجا تھا. ارے جس کی بیٹی وارث تطہیر ہے. اور امام سجاد فرمائیں پھوپھی اماں آپ عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے علم نہیں دیا، اور وہ سمجھدار خاتون ہے جس کو کسی سمجھ عطا نہیں کی. میں کس طرح سے، میں واقعا جب یہ پڑھ رہا تھا تو عجیب طرح سے کیا معجزہ دکھایا ان 3 سطروں میں. سیدہ نے پکارا خدا نے، میرے بندوں آؤ لاستزادتہا بالشکر، مجھ سے زیادتی طلب کرو، کہو خدا ہمیں اور نعمت دے اور نعمت دے. خدا پکار رہا ہے. یعنی مجھے ابھی بھی شک ہے کہ میرا جو سننے والے لوگ ہیں وہ اس جملے کی حقیقت تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. بخدا میں کوئی اپنی بڑائی نہیں، میری سیدہ کا جملہ ہے. اور ہمیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں عربی آتی، آپ کو عربی نہیں آتی، تو اس کی لطافت اور جو ڈیلیکیٹ چیز ہے، یہ جتنی پریسائز بات کی ہے سیدہ نے، اور اتنا حسن ہے اس عبارت میں کہ سیدہ کے علاوہ یا تو علی کہہ سکتے ہیں یہ جملہ یا رسول خدا کہہ سکتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے. مگر سیدہ کے بچے کہیں تو کہیں امام حسن امام حسین. خدا نے پکارا. کیسے پکارا؟ جب آپ پکارتے ہیں کسی کو آؤ مجھ سے مزید نعمتیں مانگو، آپ تبرک بانٹ رہے ہیں، بچے کھڑے ہیں کہ بچوں آؤ میرے پاس تبرک ہے لے کے جاؤ، آپ آواز لگاتے ہیں آؤ میرے پاس ہے. توجہ کیجئے گا سیدہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ندبہم لاستزادتہا بالشکر لاتصالہا، اور خدا نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو. تمہارا شکر کرنا باعث بنے گا کہ یہ نعمتیں بڑھیں لاتصالہا، اور اس طرح سے بڑھ بڑھ کے تمہیں نعمتیں ملیں گی کہ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، کنٹینیوٹی کے ساتھ رہے گا. خوب توجہ کیجئے، وہ خدا جو شکریہ ادا کرنے پر نعمتوں کی بھرمار لگا دے، وہ خدا محبت کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہ کائنات کی ایک سائنٹیفک ریئلٹی کی طرح ہے؟ اے انسان تو اس کا شکر ادا کر، بس یہ مان لے کہ نعمت اس کی ہے، اس میں اس کا حق ڈھونڈ. جو نعمت اس نے تجھے دی ہے اس کا حق کیا ہے؟ اگر تم نے حق ادا کیا شکر ادا کر کے، شکر ادا کیا حق کو ادا کر کے، تو سیدہ فرما رہی ہیں اس کے لیے ہل بیل نہیں جوتنے، آپ کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی، نہیں کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ شکر لاتصالہا، شکر ادا کرو. ہے نا چیز، شکر ادا کرو. کس طرح سے شکر؟ اب یہ کل نہج البلاغہ سے اس پر اشارہ ہوا، وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتصَّالِهَا، اور متصل ملے گی. اب کیوں اس خدا سے کوئی محبت نہ کرے؟ ایسا خدا، اندیکھا خدا. سیدہ کی لسان طہارت اور لسان عصمت پہ جب اندیکھا خدا آتا ہے تو وہ خدا سیدہ کے الفاظ کی بدولت اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں ایسا خدا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا رحیم و کریم ہوں، میں بہت رحم دل ہوں، میں بہت مہربان ہوں. وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتصَّالِهَا وَاسْتَخْزَى الْخَلْقَ بِإِنزَالِهَا، اور خدا نے اپنی مخلوق کو حقیر کیا، ذلیل کیا. خدا اپنی مخلوق کو حقیر کر رہا ہے، بندہ بنا رہا ہے، غلام بنا رہا ہے. کیسے؟ بِإِنزَالِهَا. خوب توجہ کیجئے گا. آپ کسی کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنائیں گے؟ خرید لیجئے، غلام بن جائے گا. پستول ہے، طاقت ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، تلوار ہے، چاقو ہے، دیکھو یہ میرے غلام بن کے رہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. بیچارہ غلام بن جائے گا آپ کا. اچھا آپ کسی کے ساتھ اتنی نیکیاں کریں کہ وہ آپ کا غلام بن جائے، یہ بڑی عجیب بات ہے. اب یہ جو غلام بنے گا نا، وہ لاٹھی، تلوار، پستول، چاقو، خنجر، تیر اور تبر اور نیزہ اور سنان کے بلبوتے پر نہیں بنے گا. وہ آپ کی طاقت، آپ کی دھونس، آپ کی دھاندلی، آپ کی زور زبردستی، جبر کی بنیاد پر غلام نہیں بنے گا، وہ بھی غلام بنتا ہے. سیدہ فرما رہی ہیں پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو اپنا غلام بنایا حقیر کر کے، لیکن حقیر کیا کیسے؟ بے انزالہا، اتنی نعمتیں نازل کی، اتنی نعمتیں نازل کی کہ اب پروردگار کی مخلوق سوائے خدا کے کہیں اور دیکھنا نہیں چاہیے. یہ مجھے بتائیے کہ غلام بنانے کا یہ طریقہ ہے کون سا کہ اتنی نعمتیں دی کہ اب تم میں اگر شرم اور حیا ہو تو اب کسی اور کی طرف مت دیکھنا، اسی خدا کے شکر گزار رہو. یہ کیا سیدہ فرما رہی ہیں؟
یہ کیا بیان فرما رہی ہے کس طرح سے؟ واستحمد الخلق واستخذ الخلق بإنزالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، اور خدا نے اپنی حمد کرنے کو طلب کیا اپنی مخلوق سے، میری حمد کرو۔ کیسے کہا؟ بإجزالها، نعمتیں دیں تو بھرپور دیں، یعنی بخدا اس ایک جملے پر، یہ بخدا یہ میری اپنی کوئی وہ نہیں کہ میں بہت میرے پاس علم ہے اور میں بتا رہا ہوں، یہ سیدہ کے جملے ہیں۔ کیا فرمانا چاہ رہی؟ کیونکہ سیدہ اگر ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو ہمیں ڈکشنری میں ہی نہ ملے، جو ہمیں روایات میں ہی نہ ملے، ان کے بچوں کی اور ان کے فرزندوں کی اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے پدر گرامی کی، تو یہ فہم سے خارج ہو جائے گا۔ سیدہ یہ نہیں چاہتی، تو کیا فرمایا؟ واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، خدا نے حمد کو اپنی طلب کیا، اے میرے بندو میری حمد کرو، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں تمہارا خدا کہ میری حمد کرو۔ کیسے؟ تلوار کے زور پہ نہیں، عذاب بھیج کے نہیں، بإجزالها، مسلسل نعمتوں کو بھرپور انداز سے دے کے، اجزال نعمت، اسباغ نعمت یعنی بھرپور نعمتیں دے کر، وَسَنَّ بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا، اور پھر خدا نے ان کے ساتھ دوبارہ اور نعمتیں دی، بے امثالہا، اور نعمتیں، ہر نعمت کے ساتھ ایک نعمت اس جیسی نعمت۔ اور پھر جب نعمتوں میں بات ختم ہو گئی، اب دیکھیے سیدہ کیا فرمانی وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَأْوِيلَهَا وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا وَأَبَانَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ الْإِحَاطَةُ بِهِ ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهَا وَأَنْشَأَهَا بلا احتداء امثلة امتصلها كونها بقدرته وذرعها بمشیته۔ اس کا ترجمہ سنیے اب آپ فرما رہی ہیں، اب جب خدا کی بات کر لی، خدا کی نعمتوں کی بات کر لی، خدا کی نعمتوں کی بلندی اور ان کی منزلت کی بات کر لی، اب کیا فرما رہی ہیں؟ فرما رہی ہیں اب دیکھو اس خدا کی گواہی میں دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کوئی شاید یہ کہہ سکے اور شاید ہمیں یہ کہنے کا حق ہو اور بہت ادب سے اور جسارت ہو شاید کہ میں یہاں پر یہ بات کہوں، لیکن شہزادی کی بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ کہ بی بی اس سے زیادہ تو ہماری عقل نہیں ہے، آپ بھی جانتی ہیں، اور آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، شعور، عقل، زبان جو چل رہی ہے یا آپ کے بچوں کی یا آپ کے بیٹے کی صدقے میں ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے رزق، جو کچھ صحت و سلامتی کی زبان یہ ہل رہی ہے، ممبر پہ چل رہی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب شہزادی نے خدا کی نعمتوں کی بات کی، خدا کی بلندی، بزرگواری اور مرتبے کی بات کی، اب آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، خطبے کے شروع میں بھی بی بی نے فرمایا خدا کی حمد و ثنا کی ہے، لیکن یہاں پہ خدا کی تعریف کر کے، حمد پڑھ کے، پھر دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اے لوگوں، فاطمہ ایسے خدا کو مانتی ہے جس کی تعریف و توصیف و تمجید اور بڑائی اور ڈیفائن جس خدا کو فاطمہ اپنی زبان سے کر رہی ہے، یہ ہے فاطمہ کا خدا، یعنی جو محبت کرنے کے لائق ہے تمہیں اس خدا کی، جو فاطمہ جس کو خدا مانتی ہے، جو میرا بابا جس کو خدا مانتا تھا، جس کو میرا شوہر خدا مانتا تھا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خطبے کے الفاظ نہیں ہیں، ہاں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بی بی نے یہ کہا کہ میرا شوہر، نہیں، یہ سمجھانے کے لیے۔ البتہ خطبہ چھپ چکا ہے، گوگل کیجئے، اب تو ہر ممبر پہ گوگل صاحب کا، علامہ گوگل کا ایک دو دفعہ ذکر آیا تھا، گوگل کیجئے گا، آپ کو گوگل کر کے ہر زبان میں ترجمہ مل جائے گا۔ تو بی بی گویا کہ زبان حال سے یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ میرا خدا، اب میں جس خدا کی گواہی دیتی ہوں نا، تو سمجھ لو کہ اب میں ڈیفائن کرنے کے بعد، پریزنٹ کرنے کے بعد، اس کو ایکسپلین اور تشریح اور تفسیر کے بعد کہ اس خدا کی نعمتیں کیا ہیں، اس کا تم سے تعلق کیا ہے، کس طرح سے اس نے تمہیں اپنا عبد اور بندہ بنایا، اب کہہ رہی ہوں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ جب خدا کی وحدانیت کی گواہی دی تو اب فرمایا کلمۃ جعل الإخلاص تأویلها، یہ لا الہ الا اللہ کون سا کلمہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا جعل الإخلاص تأویلها، اس کی بازگشت، اس کے لوٹنے کی جگہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جعل الاخلاص تأویلها، تمہارے دل میں خلوص آ جائے گا، تمہارے دل میں اخلاص آ جائے گا، فکر میں اخلاص آئے گا، شعور میں اخلاص آئے گا، نیت میں اخلاص آئے گا، یعنی توحید خالص ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جب تم اس اخلاص اور خلوص اور خالص نیت کے ساتھ کہو گے کہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تب فرمایا جعل الاخلاص تأویلها،
اس کو پڑھتے رہو، خود بخود دل میں خلوص پیدا ہوگا۔ وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا وَأَبَانَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، فرمایا اور پروردگار عالم نے دلوں میں رکھ دیا، کس کو رکھ دیا؟ موصولها، یعنی خدا نے اس کلمے کی تاثیر یہ رکھی ہے کہ جو اس کو اس کی شرائط کے مطابق پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، ورد بنائے گا، قلب میں کیا چیز آ جائے گی؟ موصولها، جہاں تک یہ کلمہ لے کے جانا چاہتا ہے وہاں تک یہ کلمہ لے کر کے جائے گا۔ یہ کلمہ کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے؟ خدا تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ فرمایا وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، یعنی شہزادی 18 برس کا سن مبارک اس کیفیت کے ساتھ بی بی شہزادی خطبہ دے رہی ہیں، کن کے سامنے؟ میں پھر دوہراؤں، ایک سے بڑھ کر ایک شاگردان رسول خدا، تلامذہ رسول خدا، جو رسول خدا کے ساتھ 23 برس رہے، جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، میدان میں، کبھی ساتھ تھے، کبھی چلے گئے، جنگ احد میں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن تھے تو ساتھ ہی۔ سرکار آپ نے سیکھا ہوگا، یہ 18 برس کی آپ کے آگے، تو ان کی ذہنیت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کے آگے تو ایک بچی سے زیادہ نہیں ہے شہزادی کی اوقات جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تو یہ خاتون جو آپ کی بیٹیوں کے برابر جس کی عمر ہے 18 برس کی، یہ خاتون گھبرا کیوں نہیں رہی ان باتوں میں بولتے وقت؟ توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے یقین ہے پورا اپنی معرفت پر، بصیرت ہے اس خاتون کی، یہ خاتون علم کے اس مرحلے پر ہے کہ جہاں اس کو علم ہے کہ کائنات میں کوئی اس سے بڑا عالم نہیں ہے، اور کلمہ توحید کی حقیقت جانتی ہیں سیدہ۔ زمن القلوب موصولها، ایک دفعہ تو آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ بڑا ثواب ہے پڑھنا، لیکن یہ کہاں سے لائیے؟ یہ کون عارف ہے؟ یہ کون درویش ہے؟ صوفی، قطب، ابدال، یہ جو سب باتیں کرتے ہیں، یہ ان کو کروڑوں دفعہ ملٹیپلائی اور ضرب دیجئے، لیکن تب بھی گرد پائے سیدہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ جو 1400 برس پہلے مسجد نبوی میں فرما رہی ہیں وہ زمن القلوب موصولها، کہ پروردگار عالم نے دلوں میں رکھ دیا ہے جہاں تک وصل کرنا چاہتا ہے، جہاں تک یہ کلمہ تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ وَأَبَانَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، اور خدا نے نورانی کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے فکر میں، تمہاری سوچ میں، کہ جو اس کلمے پر عقل کے ذریعے تدبر کا نتیجہ ہے، یعنی سیدہ کلمے کے لوازمات کو بھی جانتی ہیں، تفکر کے مسئلے کو بھی جانتی ہیں، عقل میں کس طرح سے روشنی پیدا کرتا ہے یہ کلمہ یہ بھی جانتی ہیں۔ یہ کسی اس محدث اور حدیث نقل کرنے والے کی طرح بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اتنا ثواب ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اتنے جنت میں درخت ہوں گے، وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ تمام باتیں، اور سیدہ نے بھی بیان کی ہیں، سیدہ کے فرزندوں نے بھی بیان کی ہیں، شوہر نامدار جناب امیر نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ بات وہ بھی ہے اور اس سے آگے کی بھی بات ہے کہ توحید کے کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مولانا، یہ کیسے ہوگا؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ میرے بچے بچیاں سن رہے ہیں، شروع کر دیں آج سے سیدہ کو ہدیہ کرنا 100 دفعہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں مولانا یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، آج سے شروع کر دیجیے، رات کو سونے سے پہلے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، توجہ کے ساتھ شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے، پھر دیکھیے آپ کی روح میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر آئے تو پھر مان لیجئے گا کہ سیدہ کی وجود کی برکتیں آپ کے تو چھوڑ دیجئے، انبیاء کے شعور سے کہیں بالا تر ہے۔ فتموا عن معرفتها المجہولۃ قدرا، وجود ختمی مرتبت کا حصہ ہیں، اس وجہ سے یہ بات ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا وَأَبَانَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، کلمہ توحید کی جن چیزوں پر تم تعقل اور عقل سے کے ساتھ کام لے کر سوچتے ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہاری فکر میں، تمہاری سوچوں میں اس کو روشن کر دیا ہے۔ بعض نسخوں میں ملتا ہے انار فی الفکر معقولها، بعض جگہ پر ہے وہ ابان فی الفکر معقولها۔ پھر فرمایا جب یہاں تک بات ہو گئی تو ایک دفعہ سیدہ کی توجہ ہوئی کس جانب؟ الممتنع من الابصار رؤیتو، سمجھ لینا یہ جو میرا خدا ہے نا جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، جس کی خصوصیت بیان کی، تو اتنی تعریف تم نے سن لی نا مجھ سے، توجہ کیجئے گا، اب یہ میرا جملہ ہے، سیدہ کے جملے کا ترجمہ میں نہیں کر رہا۔ دیکھو یہ جو خدا کو میں نے تمہیں بتایا نا، اب تمہاری آنکھیں اس خدا کو ڈھونڈیں گی، خبردار ڈھونڈنا مت، یہ تو ہمارے الفاظ کی کرامت ہے کہ ہم دیکھیں خدا کو تمہارے تصور کے سامنے، تمہاری امیجینیشن کے سامنے، تمہارے افکار کے سامنے، تمہارے دماغ کے سامنے، تمہارے قلب اور تمہاری روح کے سامنے، تمہارے کانشیس اور انر سول کے سامنے۔ یہ سیدہ کے کلمات کی طاقت ہے کہ اس نے اندیکھے خدا کو تمہارے سامنے اس طرح سے ویژوالائز اور ٹینجیبل کر دیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم خدا کی معرفت رکھ رہے ہیں، لیکن خبردار یاد رکھنا خدا کو دیکھ نہیں سکتے،
میرے الفاظ کو سمجھ کر کہیں اس طرف نہ پہنچ جاؤ. بی بی نے فوراً ایک دفعہ اپنے لب و لہجے کو بدلا. یہ میری فکر کے مطابق میں یہ سمجھاؤں کہ بی بی نے ایک دفعہ فوراً اپنے جملے کو تبدیل کیا اور فرمایا الممتنع من الابصار رؤیتہ، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. بی بی نے کیوں فرمایا؟ لگتا یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں لگتا یہ ہے، اور یہ تو مجھے کہنے کا حق ہے بہرحال اتنا کہ لگتا ہی ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بی بی نے جب خدا کی ذات کی توصیفات بیان کی تو وہ خدا ٹینجیبل چھو سکتے ہیں کیا؟ وہ حواس میں لا رہی ہیں. یعنی یہ بی بی کی فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. خدا آ نہیں سکتا کبھی حواس میں، یعنی فصاحت و بلاغت کا یہ معجزہ ہے. تو تبھی تو جوش نے کہا تھا میں ابھی وہ بند نہیں پڑھوں گا، ٹائم لگ جائے گا. کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا، گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. جوش نے فرمایا مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہ اے علی تو خطبے اس طرح سے دے توحید کے بارے میں کہ لوگ تیرے خطبے کو سن کے یہ سمجھیں کہ ہمیں خدا دکھ رہا ہے. بخدا جوش کو اس مصرے کا اجر جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اپنی بارگاہ سے جوش کو تحفے عطا فرمائے کہ جو شعر کا ہے مولا کائنات کی شان میں جوش ملی آبادی نے، واقعا بڑا عجیب شعر ہے یہ، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. تو شہزادی کے لیے بھی بملا کے مساوات ہم پلہ ہیں علی بن ابی، ہم سر ہیں علی بن ابی طالب کی. فرمایا زمن القلوب موصولہ وابانا یا انارا فی الفکر معقولہ. دیکھو جب یہ سمجھ لیا، دیکھو تو خیال رکھنا الممتنع من الابصار رؤیتہ، ممتنع امپاسبل، ناممکن محال ہے عقلاً کہ آنکھیں اس کو دیکھ سکیں. الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ. اچھا شہزادی یہ بتائیے سیدہ نساء عالمیان بنت رسول خدا، اے ہمسر و ہم کف علی بن ابی طالب، ذرا یہ بتائیے کہ آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، زبان تو اس کا ذکر کر سکتی ہے نا؟ فرمایا نہیں، ومن الالسن صفتہ. دیکھو یاد رکھنا نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کوئی زبان اس کا ذکر کر سکتی ہے. اس کی کما حق کو کہ جس طرح سے خدا کا، جس طرح سے خدا ڈیزرو کرتا ہے، جو خدا کا رائٹ ہے، جو خدا ڈیزرو کرتا ہے، جس چیز کو خدا کی شان کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے. من الالسن صفتہ، کوئی زبان خدا کی کما حق کو تعریف بیان نہیں کر سکتی. ومن، اچھا بی بی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، زبان اس کی تعریف نہیں بیان کر سکتی، یہ بتائیے سوچ میں تو آ سکتا ہے نا؟ ومن الاوہام الاحاطۃ بہ، ومن الاوہام الاحاطۃ بہ، عقل اور فکر اور سوچ اور امیجنیشن اور کانشیس اس کو سمیٹ ہی نہیں سکتا اپنے اندر. خبر فرمایا آپ نے کہ پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو درک کر لیتا ہے. سیدہ کی بارگاہ میں آئیے تو آپ کو اس آیت کا لطف آئے گا. سیدہ کی بارگاہ میں آئیے، یہ ہے وہ بی بی کہ جس کا ہم ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ہے وہ بی بی کہ جس کی بارگاہ میں ہم یہاں پر موجود ہیں. اور یقین ہے میرا کہ بی بی کی بارگاہ میں یہ جو بھی بی بی کا ذکر سنتا ہے، کریمہ ہیں، کریم کی اولاد ہیں، کریموں کی ماں ہیں، کریم کی زوجہ ہیں، تو خاندان کرم کا ہے، انشاءاللہ ہمارے حق سے بڑھ کر جو ہے وہ لطف فرمائیں گی. اور فرمایا عجیب جملہ ہے، کس طرح سے گفتگو فرمائی بی بی نے، عجیب جملہ ہے. الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ ومن الاوہام الاحاطۃ بہ. فکر، سوچ، امیجنیشن، تصور تمہارا اس کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتا. اس کا تمہارے شعور، تمہارے کانشیس، تمہارے تھاٹس اور تھنکنگ کا سرکمفرنس اور دائرہ اور احاطہ جتنا بھی بڑا ہو، خدا اس میں نہیں آ سکتا. تمام فلسفی جمع ہو جائیں، تمام عرفا، تمام درویش، تمام سائنٹسٹ جمع ہو جائیں، خدا کے وجود کو، خدا کی صفات کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے. آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان اس کی صفت جس طرح سے اس کی شان کے مطابق ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا، اور اوہام الاحاطۃ بہ نہیں کر سکتے. اور پھر اب دوبارہ خلقت کی طرف آئیں بی بی. دیکھ رہے ہیں آپ، توجہ فرمائی آپ نے، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا. پروردگار عالم نے اشیاء کو خلق نہیں کیا. بی بی یہاں پہ خلق کا لفظ استعمال نہیں کر رہی، خلق الاشیاء نہیں کہا، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا وانشأها بالاحتزاء امثلة امتثلها. پروردگار نے ابتداء کا مطلب ہوتا ہے خلق کرنا، کریٹ، کریشن کسی چیز کی ہو. خلق کا مطلب بھی ہوتا ہے کریٹ. فرق کیا ہے دونوں میں؟
ابتدا کا مطلب ہے وہ چیز جو تازی تھی، یعنی کائنات جب خداوند تبارک و تعالی بنا رہا تھا تو خدا نے کائنات پہلی مرتبہ یہ زمین اور گیلیکسیز بنائیں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ ارے میں کہوں گا سیدہ یہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ سیدہ کا اگر کوئی جواب یہ دے کہ بدیع السماوات والارض، خدا نے قرآن میں تو کہا، ارے خدا نے قرآن میں کہا، اس آیت کو سمجھایا کس نے سوائے سیدہ کے؟ کہ وہ خدا کے جس نے پہلی دفعہ یہ گیلیکسیز بنائی، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف عدم کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ظلمتیں تھی، اندھیرے تھے، کوئی چیز نہ تھی۔ ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلھا۔ خدا نے یہ نہیں کیا جس طرح سے تم کرتے ہو کہ تھوڑی سی سیمنٹ لی، تھوڑی سی مٹی لی، تھوڑی سی چوک لی، تھوڑا سا پانی لیا، ملایا، اب یہ برک، یہ اینٹ، یہ خشت بنی، اینٹ بنی۔ تم کہو ہم نے یہ اینٹ بنائی، پہلے یہ اینٹ نہیں تھی۔ اعتراض کرے گا اینٹ نہیں تھی، پارٹیکلز تو تھے، اجزاء تو تھے، پانی تھا، مٹی تھی، بجری تھی، سیمنٹ تھی، چوک تھی، آپ نے ملایا تو چیزیں تھی بکھری ہوئی، اسکیٹرڈ، گیدر آپ نے کیا ایک خاص طرح سے، ان سب کو آپ نے ایک اکٹھا رکھ کر اینٹ بنائی۔ کمال آپ کا ضرور ہے، لیکن پانی کہاں سے آیا؟ سیمنٹ کہاں سے آئی؟ مٹی کہاں سے آئی؟ ان کے اندر بانڈنگ کی کیپیسٹی کہاں سے آئی؟ ایک دوسرے سے چپک جانے کی کیپیسٹی کہاں سے آئی؟ ایلیجیبلٹی کہاں سے آئی؟ یہ پوٹینشل، یہ بالقوہ استعداد کہاں سے آئی؟ یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ تو بیوی نے فرمایا خدا اس طرح سے خلق نہیں کرتا کہ جس طرح سے تم کچھ چیزوں کو جوڑ کر خلق کرو۔ ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلھا۔ خدا نے جو تمام چیزوں کو بنایا کچھ نہیں تھا، خدا نے اپنے ارادے سے بنایا۔ آپ اپنے ارادے سے کچھ نہیں بنا سکتے، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے لباس ہو۔ پیس آپ کو کپڑے کا دیا جاتا ہے، کاٹ پیٹ کے آپ شرٹ بنا لیتے ہیں۔ چاول، گوشت، آلو، یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں، آپ بریانی پکا لیتے ہیں۔ آپ کو سیب دیا جاتا ہے، آپ جوس نکال لیتے ہیں، سیب کے جوس کا سرکہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کو کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، آپ اچار ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو مٹی پانی، آپ بلڈنگ بنا لیتے ہیں۔ آپ سلیکون نکالتے ہیں اگر پہاڑ سے، کان سے، مائن سے، معدن سے، اس سے شیشہ بناتے ہیں۔ ٹنگسٹن کے وائر سے آپ بلب بناتے ہیں، کہتے ہیں لیجیے بلب بن گیا۔ ہمیں ٹنگسٹن کا وائر بنایا کہاں سے تم نے؟ یہ ریزسٹنس کی قوت آئی کیسے کہ جب ریزسٹنس ہوتی ہے الیکٹران کے فلو کو تو ہیٹ اپ ہو کر وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تم نے تو نہیں بنایا۔ ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلھا۔ اب اس پر گفتگو ہو سکتی ہے اور بڑی عجیب گفتگو، اور میرا تو شعبہ نہیں ہے اور نہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس جگہ پہ جائے جو اس کا شعبہ نہیں ہے تو بڑی سبکی ہوتی ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ جس نے بات کی ہے یہاں پر، تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی، اور جس حد تک میرے پلے پڑ سکا اور سمجھ سکا میں، تو وہ یہاں پہ آپ اس جملے کو اس کے ساتھ رکھ۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیفن ہاکنگ تائید کریں سیدہ کی آ کر، میں کہہ رہا ہوں اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، سمجھیے، فکر آگے بڑھے۔ ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلھا، خود یہ لا من شیء کان قبلھا یہ بڑی عجیب جملہ ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو صحیح۔ پھر فرمایا انشأھا وانشأھا بلا تزاع امثلۃ امتثلھا، اور خدا نے چیزوں کو خلق کیا، کسی چیز کو دیکھ کر کاپی کر کے خلق نہیں کیا جو اس سے پہلے تھی۔ کچھ نہیں تھا، نتھنگ، ٹوٹل کچھ نہیں تھا، ٹوٹل ڈارکنیس تھی، کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے چیزوں کو خلق کیا۔ اور پھر اب آگے عجیب جملے کہیں شہزادی نے، تو امید یہ ہے کہ یہاں تک بات واضح ہو گئی ہوگی، اور مذاق نہیں ہے۔ بہار الانوار کا 20% حصہ، اگر میں غلط ہوں، جو میں نے پرسنلی کیلکولیٹ کیا ہے 20-25%، 20 سے 25% حصہ کاسمولوجی کے بارے میں، کاسمو فزکس کے بارے میں، کریشن آف یونیورس کے بارے میں۔ ہمارے بچے فزکس جو پڑھتے ہیں، جو کاسمو فزکس پڑھتے ہیں، وہ جا کر دیکھیں، ان روایت کو دیکھیں، پڑھیں، دیکھیں، نکالیں کیا ہے، کیا صحیح لگتا ہے ان کو ان روایت میں، کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیا غلط لگتا ہے۔ مولانا روایت میں غلط ہم کو لگے، ہاں آپ کہیے کہ ہم کو غلط لگ رہا۔ ائمہ علیہم السلام اپنی حدیثوں پر ان کے اگر آپ اعتراض کریں گے تو اس سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ گھبراتا وہ ہے جس کی بنیادیں سست ہوں۔ ائمہ نے خود ہم کو کہا کہ تفکر کرو، پوچھو، سوال کرو، جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو اعتراض کرو، اس پر اتنے سوال کرو کہ سمجھ میں آ جائے تمہارے۔ مولا کائنات نے کہا سوال کرو، ثواب ملے گا تم کو سوال کرنے کا، جواب دینے والے کو سوال ملے گا، سننے والے کو ثواب ملے گا، جو تم تینوں سے محبت کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے، آپ اعتراض کیجئے روایات پر، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کاسمولوجی کے بارے میں کہ یہ ہماری اس ریسرچ سے ٹکراتی ہے، ارے کچھ تو کیجئے،
پڑھیے، نکلیے، آگے بڑھیے، دیکھیے، اور پھر اس کے بعد ریسرچ کیجیے۔ تو اہل بیت کی احادیث پر اگر آپ اعتراض کریں گے تو اہل بیت کی عظمت پر اس سے قطعاً کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، سیدہ کو جو سب سے بڑا دکھ ہوا، حتیٰ سیدہ جناب رسول خدا سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ جب رسالت مآب دنیا سے تشریف لے گئے تو جو آپ نے شعر پڑھا ہے، مرثیہ کا ہے، ماذا علی المجتمع تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، جو شخص احمد مجتبیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی کو سونگھ چکا ہے، اب وہ کسی بھی عطر کو کیوں سونگھ رہا ہے؟ اور پھر باپ کے جانے کا غم، جناب محسن کی شہادت، پھر اس کے بعد گھر کے کام کرنا، حسن حسین کا، جناب زینب کا کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا، مولا کائنات کو ہمت دینا۔ آپ کو بڑا عجیب جملہ لگے گا یہ کہ سیدہ اور مولا کائنات کو ہمت دیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، نہج البلاغہ میں رسول خدا سے فرمایا تھا مولا کائنات نے، جب رسول خدا دنیا سے گئے تو مولا کائنات نے فرمایا حاضر رکن الاول، یہ پہلا ستون تھا۔ لوگوں نے کہا جی ہاں یا علی کیا فرمایا آپ نے؟ کہا کہ میرے حبیب رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا سینحد رکناک، اے علی بہت جلد تمہارے ذات کے دو ستون منہدم ہو جائیں گے، پہلا ستون میری ذات کا رسول اللہ ہے اور دوسرا فاطمہ ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں سیدہ، ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں، ہم 18 سال کی اس بیوی کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو رسول کی بیٹی تھی، رسول بہت محبت کرتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں شاہ ولایت پناہ، ساقی کوثر، قسیم الجنت والنار، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا رکن ہے ذات سیدہ۔ اس سے بڑھ کر میں کیا بات کروں؟ اگر وہاں پر دیکھیے آپ تو رسول خدا کی وہ روح ہے، روحی التی بین جنبی، اگر مولا کائنات کے ساتھ موازنہ کریں تو سینحد رکناک، سیدہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تعزیت کوئی کیا پیش کرنے آتا، دستک کس طرح سے دی گئی، وہ دروازہ جس پر ملک الموت بھی دستک دے کر آئے، بس عزیزو ما زالت بعد ابیہا باقیت العین ناحلت الجسم معصبت الرأس، مسلسل اپنے پیشانی پر ایک پٹی باندھ کر رکھتی تھی۔ یہ میرا جملہ ہے کہ کہیں علی ابن ابی طالب کو زخم کا وہ نشان نہ دکھے، کرب کی حیثیت اور حالت سے علی گزریں گے، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ بس ایک دفعہ سیدہ آئیں، علی کے پاس کہا ہے ابوالحسن ذرا مجھے میرے بابا کا وہ پیراہن تو دیجئے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ علی مرتضیٰ نے وہ پیراہن لا کر دیا، شہزادی نے اس پیراہن کو دیکھا، اپنے چہرے اقدس پر رکھا، ایک دفعہ بابا کی خوشبو رسالت کو سونگھا، فبکیت، اتنا روئی غشی علیہا، غش آیا وسقطت لوجہہا، ارے شہزادی منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اب علی ابن ابی طالب نے وہ پیراہن چھپا دیا، اب سیدہ کو نہ دیتے تھے کہ سیدہ کہیں گریہ کرتے کرتے ہلاک نہ ہو جائیں، سیدہ کی طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ سیدہ نے پیراہن کو دیکھا، پہلا واقعہ کہ چیخ مار کر گریہ کیا، منہ کے بل سیدہ زمین پر گری، علی موجود تھے۔ اب میرا جی کہتا ہے، دل کہتا ہے پانی کا چھیٹا دیا ہوگا، شاہ ذوالفقار نے ہاتھوں سے سہارا دے کر لا کر بچھونے پر بٹھایا ہوگا، تسلی دی ہوگی، حال پوچھا ہوگا، علی کا چہرہ دیکھ کے سیدہ کا دل مضبوط ہو گیا ہوگا۔ دوسرا واقعہ، بلال تم نے ہمارے بابا کے جانے کے بعد اذان دینا چھوڑ دی۔ کہا شہزادی اب مدینے کے وہ حالات نہ رہے، اب اذان دینے میں لطف نہیں آتا، اب اذان کی وہ کیفیت نہیں، اب جی نہیں چاہتا، اچاٹ ہو گیا، اب ہم اذان نہیں دیں گے۔ کہا بلال رسول کی بیٹی حکم دیتی ہے، لہٰذا بلال نے بہت کہا، لیکن جب سیدہ نے حکم دیا ہاتھوں کو جوڑ کر یقیناً گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ مازنے پر چڑھے، 4 دفعہ اللہ اکبر کہا، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا بی بی کو بابا کا زمانہ یاد آیا، ایک دفعہ گریہ سیدہ شروع ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
گریہ مزید بڑھا. ابھی بلال نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دفعہ مازنے سے دیکھا لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. امسک یا بلال، بلال اذان کو روک دو. ارے بلال اذان کو کیسے روکے؟ رسول کی بیٹی کا حکم ہے، بلال روک دو. اور رسول کی بیٹی فاطمہ دنیا سے چلی گئی. بلال گھبرا کر اترے. اب لوگوں نے جا کر علی کو مطلع کیا. بچے گھر میں گئے ہوں گے، روایت خاموش ہے، لیکن جب جا کر کے لوگوں نے دیکھا بچوں کو بھیجا یا فضہ کے ذریعے. اب دیکھا سیدہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے گئے. سیدہ کو ہوش آیا، کہا بلال اذان کو مکمل کرو. کہا شہزادی مجھے معاف کیجئے، آپ کو رسول خدا کے حق کی قسم. بلال کو معاف کیا. یہ دوسرا واقعہ تھا. بیوی منہ کے بل گریہ کرتے کرتے ارے بابا کا زمانہ یاد آیا. بابا کی آواز نہیں تھی، بابا کا زمانہ یاد آیا. چہرے منہ کے بل زمین پر گر گئیں. تیسرا مقام وہ تھا کہ جب روایت میں ہے کہ حسین کی قبر سے فرشتے زیارت کر کے عرش الہی پر جاتے ہیں. ایک دفعہ سیدہ کے پاس آتے ہیں، سیدہ ان کو دیکھتی ہیں. یہ ملائکہ گرد آلود حزن و ملال کی کیفیت کے ساتھ فشہقت شہقتن، سیدہ چیخ مارتی ہیں. ملائکہ عبادت کو روک دیتے ہیں. رسول تسلی دینے آتے ہیں سیدہ کو. حسین کے ظاہرین فرشتوں کو دیکھ کر ارے سیدہ کے دل پر تیر چل جاتے ہیں. میں کہوں گا سیدہ جب پیراہن کو سونگا تھا، گریہ کیا تھا، علی موجود تھے، سہارا دے کر اٹھایا، اشہد ان محمد رسول اللہ سنا. ارے تیورا کے گر پڑی، گریہ کیا، علی نے سہارا دے کر اٹھایا، پانی پلایا ہوگا. عرش اولا پر ہیں، رسول تسلی دینے آتے ہیں. میں کہوں گا میری شہزادی، اے ہماری آقا زادی، اے مادر حسنین، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. آپ کی بیٹی زینب ہے. کبھی اکبر کے گلے میں برچھی دیکھی، کبھی عباس کے بریدہ بازو دیکھے، کبھی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، کبھی دو کے نیزہ پر حسین کا سر دیکھا. ارے زینب کو تسلی دینے والا کوئی نہیں. زینب کو پروردگار اس پرسے کو، قلیل پرسے کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما. پروردگار حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. پروردگار فرزندان جناب سیدہ کو، پدر گرامی سیدہ، بعل گرامی سیدہ امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ پرسہ قبول ہو. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما، لباس ظہور کو ان کی قامت رعنا پر سرفراز فرما. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، پروردگار اس وائرس سے تمام صاحبان عزا کو، جو کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی دین سے ہوں، حتیٰ جو لوگ پروردگار خدا کو نہیں مانتے لیکن سیدہ کی عزاداری کا احترام کرتے ہیں، امام حسین کی عزاداری کا احترام کرتے ہیں، ملحدین ہیں لیکن احترام کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو حتیٰ ان کو بھی پروردگار تمام مشکلات سے دور فرما. پروردگار اس وائرس سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما. جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. جو لوگ تنگ دست سے نادار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، ان کی مشکل کو دور فرما. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا. یا زہرا، یا زہرا، یا
دے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ سخی در ہے تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مکروز آسماں والے تیرا مکروز ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کئی بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلی پر فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے گا میں سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مکروز آسماں والے تیرا مکروز ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کربلا میں تیری شبیہ بن کر کربلا میں تیری شبیہ بن کر اپنے بابا کی زندگی بن کر ہاں تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی اور جوانی ہے زینب مزدر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یعصب الدین والایمان کلمۃ الرحمن باب الامن والامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بالخصوص سید مولاي ابو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن مسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ حبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریاحی، السلام علیکم یا سادات موالی جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ائمہ مسلمین علی ابن الحسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزاء، السلام علیکم وعلی اختک فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی، صلوات السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن شریک القرآن مظہر الایمان، امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وساخن اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک وشیعتک ومحبک، السلام علیکم اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔